السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں باتیں کروں گا مسلمانوں کے ان حالات کے متعلق انسان کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں اور انسان جسے کرتا ہے، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، اور آدمی اس کام کو بڑے آسانی سے کرتا پھرتا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی قباحت، اس کی خطرناکی اسے کس حد تک لے کر چلی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں باتیں کروں گا ایک ایسے گناہ کے متعلق جسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے اور بکثرت عام طور پر اس کام کو کرتا ہے۔ ایک بات کا آج ذکر کروں گا، وہ ہے چغل خوری۔ جہاں 2 آدمی بیٹھے، 4 آدمی مل بیٹھے، 2 عورتیں اکٹھا ہوئیں، 3-4 مل بیٹھیں، تو اس کی بات اس کے سامنے، اس کے بات اس کے سامنے، تو چغل خوری کا یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کو کرتے ہوئے گناہ نہیں سمجھتے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، یعنی چغل خور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور معاشرے پر ایک نظر بھی ڈالیں کہ لوگ کتنے آسانی سے اسے کر رہے ہیں، اسے گناہ نہیں تصور کرتے، اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اس کی اتنی قباحت ہے۔ اچھا، چغلی یہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ جان لیں کہ فساد برپا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک اور دوسرے کی بات پہلے تک لانا، مقصد یہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے اور قطع تعلق کر لے۔ اس طریقے کا خیال سے جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، وہی چغل خور ہے۔ اب آئیے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اس کا جو ہے کتنا خطرناک گناہ ہے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، 2 قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ عذاب جو ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، وہ بہت بڑی بات ہے، جس کی وجہ سے عذاب ان دونوں کو ہو رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو گناہ تو بظاہر بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بچنا بڑا آسان تھا، لیکن ان لوگوں نے نہیں بچا۔ اب دیکھیے آگے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبر والوں کو جس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ کون کون آدمی ہے وہ، غور سے سنیں۔ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو چغل خوری کرتا تھا،
اس کی بات اس سے، اس کا بات اس سے، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کے در پہ رہتا تھا اور اسی غرض سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور چغل خوری کرتا تھا۔ اس چغل خوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں اسے عذاب دے رہا ہے، حالانکہ اس سے بچنا بڑا آسان تھا۔ کیا ضرورت تھا اسے ٹینشن لینے کی؟ بڑے آسانی سے وہ بچ سکتا تھا، لیکن نہیں بچا۔ اس کے اندر وہ ملوث ہوا تو عذاب کا سلسلہ قبر ہی سے شروع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا بڑا آسان تھا، لیکن اس سے بچتا نہیں تھا۔ تو ان دو گناہ کی وجہ سے، ایک چغل خوری اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ غور کریں، آج کل جو ہمارے نوجوان مسلمان بھائی اس طرح کا لباس زیبتن کرتے ہیں، اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، جنس پینٹ وغیرہ اتنا چست ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، اور استنجا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بالآخر کھڑے کھڑے وہ پیشاب کرتے ہیں۔ اتنا افسوس کی بات ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چھینٹے کہاں کہاں پڑتے ہیں اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس دین نے ہمیں کیا نہیں دیا تھا، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ، اور پھر اس طریقے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور کتنا بڑا گناہ کا وہ مرتکب ہوتے چلا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو کتنا خطرناک یہ وعید ہے اس حدیث کے اندر، مگر آج مسلمان اسے نہیں سمجھتے اور حقیر اور کمتر سمجھ کر کے ان دونوں چیزوں کو بڑے آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔